وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 18 حصہ اول 27-23 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو. تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیح کیا کرو. اکرم سورہ نجم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، اس کی توفیق اور اس کی عطا سے سورہ نجم کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ نجم، پہلے تو میں تھوڑا سا لفظی ترجمہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں. نجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الہوی، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے. طاقتور یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سکھایا ہے. ذو مرہ، وہ بڑا زورور ہے، طاقت والا ہے. وہو بالافق الاعلی، بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں ذو مرہ، جو بڑا طاقتور ہے، زور والا ہے. فاستوی، قائم ہوا اصلی صورت میں. وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. ثم دنا، پھر نزدیک ہوا. فتدلی، اور بھی قریب ہوا. وکان قاب قوسین او ادنی، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر رہ گیا تھا. او ادنی، یا اس سے بھی کم. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اللہ کے فاوحا، پس وحی کی اس نے اللہ کے بندے پر
جو کچھ وحی کی، جو کچھ القاء کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جھوٹ نہیں کہا تھا، یعنی اس کے دل نے جھوٹ نہ جانا جو اس نے دیکھا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں سمجھا، ما رأى جو دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، پھر جو کچھ اس نے دیکھا کیا تم اس میں جھگڑتے ہو، شک کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے اپنی اصلی صورت میں، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، جس کے پاس جنت ماوا ہے۔ اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، جب اس درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ 18 آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو اس کے یعنی اس کی جو نزول ہے وہ 5 نبی کا ہے، مکی صورت ہے سورہ نجم، 5 نبی کا ہے۔ اور میں تھوڑا سا اس بارے میں اپنے طور پہ عرض کروں کہ میں اگر آپ سے مخاطب ہوں، میں کن لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میرا مقصد یہاں قرآن کی تلاوت اور اس پہ بات کرنے کا کیا ہے۔ تھوڑی سی میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا دوں۔ دیکھیں، میں علماء سے مخاطب نہیں ہوں، اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں جو قرآن کی یعنی بالکل آخر تک بحث و تمہیز کرتے ہیں اور اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا میں ان لوگوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں جو قرآن کے شان نزول کے مطابق یعنی اسی کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو تفسیری بحثوں میں یعنی تفسیری بحثیں کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بحثیں لا حاصل ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں عام آدمی سے مخاطب ہوں، عام آدمی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور عام آدمی سے میں اگر مخاطب ہوں تو میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد اور آپ سے بات چیت کا مقصد یہ ہے قرآن کے سے نصیحت آپ کو یعنی آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس قرآن کا یہ مضمون ہے اور اس میں یہ نصیحت ہے۔ باقی تفسیری نکات کی یعنی تفسیر کی جو بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بھی ہے تو اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بس میرا ایک مختصر مدعا ہے کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن کو میں نے نصیحت لینے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو اسے سوچے اور سمجھے۔ یہی سوچنا اور سمجھنا یعنی اس سے لِلذِّكْرِ، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے۔ اب نصیحت کے بجائے اگر میں تفسیری نکات یا اس کے لغوی معنی ادھر ادھر، تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن اس سے نصیحت ایک عام مومن جو ہے وہ لے سکتا ہے اور لینی چاہیے۔ یہ میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اب یہ جو آیات ہیں کچھ تو یعنی اس کا پہلے میں آپ کو مدعا بھی بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سارے واقعات جو ہیں وہ اس عالم مادیات کے نہیں ہیں۔ اس میں آپ نے سنا کہ اس میں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ ہے، عالم بالا کا تذکرہ ہے، آسمانوں کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اور پھر فرشتے یا اس کی یعنی اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہماری عقل سے ماورا ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ دیکھیں قرآن میں جو باطن ہے، دیکھیں
یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو چیزیں بھی اصل میں ہمارے دین کا تعلق جہاں ظاہر سے ہے وہاں باطن سے بھی ہے، کیونکہ ہماری حقیقت تو باطن ہے، لیکن اور باطن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جنت، دوزخ اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیان ہوگی اس کی تفصیل میں مت جائیں آپ کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، وہاں یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہاں تفصیل میں جو بات بیان ہو گئی بس اسی سے آپ نصیحت لے لیں، بات ختم ہو جاتی ہے، ورنہ پھر آپ کی بات سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئے گی، نصیحت وہ رہ جائے گی اور پھر آپ یہ مختلف اختلافی باتوں میں آپ پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یسرنا القرآن للذکر، نصیحت کے لیے آسان ہے یہ، تو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہی کروں گا، نصیحت لیں گے۔ اچھا، اب جو یعنی میں تمہید آپ کو بیان کر رہا ہوں اور ان آیات میں کیا ہے، کیوں ہے، یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں مختصر طور پہ، اور وہ اچھی بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں دیکھیں جو بھی مضمون بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ تو وہی ہے جو ایک فرشتہ عزت والا، طاقت والا، امانت دار فرشتہ ان پہ لا کے دیتا ہے، پھر یہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اس فرشتے کو خود بھی دیکھا ہے 2 مرتبہ، اور یہ کوئی سنی سنائی یعنی ایسی گمان والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا جو دین ہے اس کی بنیاد ٹھوس چیزیں ہیں، ٹھوس دلائل ہیں۔ دین ہمیں کیسے حاصل ہوا ہے؟ قرآن، بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر احادیث کا جو ذخیرہ ہے، اسماء الرجال ہے، باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے کہ اس نے یہ حدیث کہاں سے سنی، اس کا ذریعہ کیا تھا، رابطہ کیا تھا، یہ سارا اسماء الرجال کے ذریعے ہمیں علماء نے ماشاءاللہ بتا دیا۔ احادیث کے درجے ہیں، اور بہرحال وہ آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال تو وہ ساری تفصیلات ہیں۔ گمان کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر کوئی ایسی بات کہی، یعنی مجھ سے کوئی منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو، تو یہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب یعنی مستند بات، دین جو ہے یہ اس نے کہا، اس نے اس سے سنا، اس نے، یہ ایسا نہیں ہے۔ دین ٹھوس دلائل، ٹھوس باتیں ہیں، ہر حدیث کی سند ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی سند ہوتی ہے، پھر سند میں ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے چھانٹی کی ہے اور تحقیق کی ہے ہر راوی کے بارے میں کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف کی آیت ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط یہ ہے، یعنی میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلائل سے۔ اب دلیل الگ چیز ہے، گمان الگ چیز ہے۔ دین گمان پہ نہیں ہے، دین جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، خواہ وہ بات قرآن میں ہے یا ان کی بات ہے، یہ دونوں احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہی جلی، وہی خفی، قرآن وہی جلی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں، لیکن
وہ وحی خفی ہے. اس میں بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں. جو ضروری بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کروں گا. تو دین کی بنیاد ٹھوس دلائل ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے دین. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی ہدایات ہیں. کیوں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریح کرنے والے تھے دین کی اللہ کی عطا سے. تو پہلا یعنی دین کی تشریح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ باتیں ٹھوس ہیں. حضور تک جو قرآن پہنچا ہے وہ بھی ایک ٹھوس ذریعے سے پہنچا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھ لیا اور خواب کا معاملہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی بیداری کی حالت میں. اور یہ بھی نہیں کہ جو فرشتہ جو ہستی لا رہی ہے ان پر وحی انہوں نے اس کو دیکھا نہ ہو. یہ بھی نہیں ہے، دیکھا ہے 2 مرتبہ. ویسے تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب نماز فرض ہوئی تو دو دن انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام، مکے کا واقعہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ نماز تو مکے میں آخری سالوں میں فرض ہو گئی تھی 12 معراج کی رات پہ. 2 دن متواتر آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اور یہ صرف طریقہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، کس وقت ادا ہوگی. یہ سب بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لائے. ظاہر ہے فرشتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ وہ جنات بھی شکل بدل لیتے ہیں، فرشتے بھی شکل بدلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے معزز مہمانوں کی صورت میں آئے لیکن انہوں نے نہیں پہچانا. پھر لوط علیہ السلام کے پاس لڑکوں کی صورت میں گئے، انہوں نے بھی نہیں پہچانا. تو فرشتے اپنی صورت بدل سکتے ہیں. اچھا، تو جو دین ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو دین ہے اس کی بنیاد ٹھوس ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے. اللہ نے یہ ہدایت اپنے ایک فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ یہ فرشتے کا صرف نام ہو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے ایک مرتبہ یہاں روئے زمین پر. ابھی میں انشاءاللہ اس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کروں گا. اور ایک دفعہ جب سدرۃ المنتہا جو کہ ابھی ہم نے ترجمے پہ پڑھا، عندہا جنت الماوا، تو اصلی صورت میں انہوں نے دیکھا جو فرشتے کی اصلی صورت تھی. اور وہ کیا تھی صورت؟ یہاں زمین پہ جو دیکھا، حضور حدیث میں تفصیل آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں کھڑے ہوئے تھے مکے کے، آواز آئی یا محمد. حضور نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر آواز آئی یا محمد. پھر حضور نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. یہ میں مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوپر آسمان کی طرف، تو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. افق کہتے ہیں یعنی آسمان کے کنارے کو. یہاں سے افق کا مراد مشرقی کنارہ آسمان کا. حضور نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں. حدیث میں آتا ہے 60,000 بازو تھے پر، اور ایک بازو نے سارے افق کو گھیرا ہوا تھا. 60,000 بازو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے. ابھی اس کا مضمون بیان کیا بھی ہے کہ
علمہ شدید القوہ، اس کو یعنی اللہ کا پیغام اس کو بڑی طاقت والی ہستی نے لایا ہے۔ علمہ کا مطلب یہ نہیں ہے سکھایا، جبرائیل علیہ السلام استاد نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پیغامبر تھے جو وہی اللہ تعالیٰ دیتا اور بولا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلُوا عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور کے دل پہ دے دیتے تھے، نازل کر دیتے تھے۔ علمہ شدید القوہ، جو بڑا ذو مرہ بڑا زوراور ہے، طاقتور ہے، زوراور ہے، امانت دار ہے۔ دوسری جگہ بھی ہے اس کی وضاحت، روح الامین، امانت دار جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر جو بھی وحی کی وہ ثم دنا، پھر وہ نیچے آئے۔ یہ مادی دنیا کا واقعہ ہے، یعنی اصلی صورت میں اب جیسی بھی تھی وہ جو بھی ہوا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ مشرق افق الاعلیٰ سے نیچے اترا، نزدیک ہوا، فتدلی، اور بھی قریب ہوا، اور اتنا فاصلہ رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں 2 کمانوں کے برابر، فکان قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کمان بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ شک ہوا نا، کمان اس میں مطلب یہ ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اللہ کی وحی کو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت ان تک پہنچا دیا۔ یہ پہلی دفعہ زمین پر یہ واقعہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا، دل نے بھی تصدیق کی، یعنی جو وہ دیکھ رہے تھے دل مان رہا تھا کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے تو وحی کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے تو کسی چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین اسلام ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں جو بھی شخص مبتلا ہو جائے اس کو وحی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وحی کیا ہے؟ ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ انسان تو اندھیرے میں تھا، اپنے دماغ سے یہ پتہ نہیں چلا سکتا تھا اللہ کی منزل اور منزل کا راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ذمہ داری خود اٹھا لی، ہدیناہ النجدین۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آج کا وقت اختتام پذیر ہے، اختتامی کلمات میں ادا کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی بہت ضروری ہے، ہدایت بہت ضروری ہے، اور ہدایت جب آتی ہے تو یہ گمان کی بنیاد پہ نہیں، یہ ٹھوس بنیاد پر، اور ایک مقتدر ہستی، ایک طاقتور ہستی اس کو انسان تک پہنچاتی ہے، جس کا نام جبرائیل امین ہے، تمام آسمانی وحی پیغمبروں پر لانے والا فرشتہ یہی ہے، جبرائیل امین۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ وہ دین جس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، اور ہم اس میں جھگڑ رہے ہیں، افتمارونہ، جھگڑ رہے ہیں۔ جھگڑ کیا ہے؟ جھگڑا جس میں شک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ اس میں بحث کرتے رہتے ہیں۔ دین میں کتنی بحثیں شروع ہو گئی ہیں،
کتنے فرقے بن گئے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ نہیں دین یہ ہے، دوسرا کہتا ہے دین جو میں پیش کر رہا ہوں وہ دین ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں تم سب کا دین غلط ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں یہ ہے۔ تو ہر ایک یعنی وہ جو دین بالکل یعنی شک و شبہ سے بالا تھا، اس میں ہم نے اختلاف پیدا کر دیا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جو مناظرے ہوتے ہیں علماء کے تو ہر ایک کی بغل میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک قرآن یعنی مخالف فرقہ اور جو دونوں فرقے ہیں وہ قرآن سے اپنے دلائل یعنی قرآن میں اختلاف پیدا ہو گیا، قرآن اور حدیث، ہر ایک قرآن اور حدیث سے دوسرے کو باطل قرار دے رہا ہے کہ نہیں میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو، میرا فرقہ صحیح ہے، میرا موقف صحیح ہے۔ دیکھیں لڑائیاں تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کی رسی قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت کرو۔ ہم لوگ متفرق ہو گئے ہیں، بہت بری بات ہے۔ مسلمان اول تو ہم یہ برائے نام مسلمان، ان کو بھی کوئی اور نہیں ملتا تو کہتے ہیں یار ہم کس فرقے کا اسلام مانیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر، ہم کس کی بات مانیں؟ یہ تو عوام کی بات ہے، عوام خود نہیں چاہتے۔ قرآن میں حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہے نہیں۔ فقہی اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کے میں ابھی بات نہیں کرتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ 4 مذاہب ہیں تو وہ فقہی اختلاف ہے، لیکن ہم نے تو تشدد شروع کر دیا ہے۔ تشدد تو دین میں نہیں ہے، اور اپنی رائے کو منوانے کے لیے دوسرے کو ہم باطل قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں دین گمان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ابھی تمہید کا مضمون جاری ہے لیکن میں آپ کو اختتامی کلمات کہہ رہا ہوں، دین کی بنیاد گمان نہیں ہے، ٹھوس ہے، دلائل ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو ایک طاقتور فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ بالکل صحیح سالم حالت میں ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میں اپنے مخاطب، اپنے جو سن رہے ہیں مجھے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی پریشانی کی بات نہیں ہے، قرآن بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے اور مستند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پیش کیا ہے وہ مستند ہے، اس میں اختلاف ہے نہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید فرمائی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے نہیں ہیں، اے داعی تم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى۔ کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى۔ اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى۔ یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ علمه شدید القوى۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستوى۔ یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے۔ وهو بالافق الاعلى۔ اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ ثم دنا فتدلى۔ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ أفتمارونه على ما يرى۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ عند سدرة المنتهى۔ پرلی حد کی بیری کے پاس۔ عندها جنة المأوى۔ اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔ اذ یغشی السدرة ما یغشی۔ جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔